بارات نہیں ہے، اسلام میں بارات کا تصور ختم ہے، اسلام کے اندر بارات کا تصور نہیں ملتا۔ پھر تم گاؤں کے بڑے چودھری بنتے ہو، گاؤں کے بڑے عزت دار بنتے ہو، گاؤں کے بڑے عہدے دار بنتے ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں گاؤں کے تم بہت بڑے بے غیرت ہو، گاؤں کے تم بہت بڑے بے شرم ہو، بے حیا ہو۔ تمہاری خون کے اندر یہ حلال خون نہیں، شادی کے اندر ڈی جے بجایا جاتا ہوں، وہاں فرشتے نہیں جاتے، تو امام کیوں جائے گا نکاح پڑھانے؟ میں امام سے صاف کہتا ہوں آپ صاف منع کر دیجئے کہ جس شادی کے اندر دہیز کا لین دین ہو میں اس میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ آپ امام ہیں، ضرورت ہے اس وقت آپ کو اٹھنے کے لیے، قوم کو اس وقت آپ کی سخت ضرورت ہے۔ آپ قدم بڑھائیے، آپ عوام سے کہہ دیجئے کہ جس شادی کے اندر ڈی جے بجایا جائے گا میں اس میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا، جس شادی کے اندر دہیز کا لین دین ہوگا میں اس میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ دہیز کی لین دین کی وجہ سے آج کئی مسلمان کی لڑکیاں مسجد پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی دہیز کے لین دین کی وجہ سے کئی مسلمان ماؤں اور بہنوں کو مسجد کے دروازے پر کٹورے لے کر مانگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی دہیز کے لین دین کی وجہ سے کئی مسلمان بہنیں اپنے آپ کو پھانسی لگا کر کے موت کو اپنے سینے سے لگا لینے پر مجبور ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی دہیز کے لین دین کی وجہ سے ہماری بہن عائشہ کچھ دن پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی، اپنے آپ کو موت کے گلے لگا لیا۔ اس کا ذمہ دار موت کو آخر گلے لگایا کیوں؟ اس کے دل پر کیا درد گزرا تھا، اس کو کیا درد ہوا تھا، اس درد کو جاننے کی کوشش۔ آج کے چودھریوں سے کہنا چاہتا ہوں، سماج کے بڑے افراد سے کہنا چاہتا ہوں، سماج کی بڑی شخصیات سے کہنا چاہتا ہوں، چاہے وہ سماج کا مکھیا ہو، چاہے وہ سرپنچ ہو، چاہے وہ ممبر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے سماج میں اس چیز کو داخل کیجئے کہ ہمارے سماج کے اندر انشاءاللہ آج سے ڈی جے والا نکاح کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے سماج کے اندر انشاءاللہ دہیز کا لین دین سے ختم ہو جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں سماج کے چودھریوں سے، سماج کے بڑے افراد سے، سماج کے عزت داروں سے کہنا چاہتا ہوں تمہیں عزت کہاں ہے؟ تم گاؤں کے بڑے بنتے ہو، گاؤں کے بڑے عزت دار بنتے ہو، تم تو انٹرنیشنل بھکاری ہو، تمہاری عزت کہاں ہے؟ تم تو ایک عورت سے بھیک مانگ رہے ہو۔ ایک لڑکی کو اپنے گھر میں لانے سے پہلے، ایک لڑکی کو اپنے گھر میں دلہن بنانے سے پہلے بھلا دلہن سے بھی کوئی چیز مانگ۔ سماج کے کچھ بھیکاریوں نے، سماج کے کچھ بے غیرت نے، سماج کے کچھ بے شرم لوگوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ایک عورت سے بھیک مانگتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ کیونکہ ایک باپ سالوں سال کما کر کے پیسے کو جمع کرتا ہے، وہ 200 300 ایک دن میں کماتا ہے، سالوں سال لگ جاتا ہے ان کو روپیہ جمع کرنے میں، اس بات کی وجہ سے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور تم اتنے بڑے بے شرم ہو، اتنے بڑے بے حیا ہو، اتنے بڑے 200 کتے کو، ایک بار 150 کتے کو لڑکی کے دروازے پر لے جاتے ہو اور مانگ کرتے ہو مجھے کھسی چاہیے، مجھے بکرے چاہیے، مجھے چکن چاہیے۔ ابے انٹرنیشنل بھیکاری، تم اپنے گاؤں میں ہی تیری اتنی بڑی اوقات تھی تو اپنے گاؤں میں بیٹے کی شادی میں کھلوا دیتا سب کو۔ یہ لڑکی سے بھیک مانگ کر کھلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لڑکی کا باپ جو کھلاتا ہے، ان کے دلوں پر کیا گزرتا ہے، وہ خون کے آنسو روتا ہے، زندگی بھر کی کمائی تم ان کے ایک شادی میں خرچ کروا دیتے ہو۔ اس کا رونا بلکنا اور غریب بچیوں کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے پھانسی کو اپنے گلے لگا لینا اور موت کو اپنے گلے لگا لینے کے ذمہ دار ہیں۔ گاؤں کے بڑے لوگ ہیں، گاؤں کے عزت دار ہیں، گاؤں کے بڑے عہدیدار ہیں۔ میں صاف کہتا ہوں اگر یہ لوگ بارات کا رسم کو ختم کر دے تو غریب کی بچی آج بھی خوش رہ سکتی ہے، غریب کی بچی کا ماں باپ آج بھی اپنی بچی کا شادی کر سکتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہوگا۔